ہم جو بات کریں گے تو وہ نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف ہوگی. اگر وہ اللہ ہی کی طرف ہے تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے, اس میں رجوع نہیں ہوگا. اسلام نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی وہی بات, وہی اصول اسلام کے آج بھی موجود ہے. 1920 تک خلافت عثمانیہ چلی ہے انہی قوانین پر. آج بھی بہت سارے اسلامی کنٹریز انہی قوانین پہ چل رہے ہیں. کچھ تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں, وہ زمانے کے لحاظ سے نہیں, وہ تو خواہش نفس کی بنیاد پہ کی ہیں انہوں نے. تو اپنے گھروں میں بھی میرے بھائی اسلام لے کر آؤ, اپنی ذات پہ بھی کیا لے کر آؤ؟ اسلام. یہ قابل تبدیل نہیں ہے. اگر آپ نے اسلام کے علاوہ کوئی اور لائف اسٹائل اختیار کیا نا, ٹھوکریں کھاتے رہو گے اور رائے آپ کی چینج ہوتی رہے گی. آج ادھر, کل ادھر, پرسوں ادھر, پھر کبھی وہ صحیح لگے گا, کبھی گٹکے والا صحیح لگے گا آپ کو, صحیح ہے نا, کبھی لوگوں کے گٹکا تو صحیح نہیں ہے, چھٹا ہونا چاہیے, کبھی آپ کو چرسی صحیح لگیں گے, پھر آپ کہو گے یار پینے کا بھی تو ٹرائی کر کے دیکھیں نا, پھر کبھی آپ کہو گے یار فلمیں دیکھنی چاہیے, کبھی نہیں دیکھنی چاہیے, کبھی یہ ہونا چاہیے, کبھی وہ ہونا چاہیے, گرل فرینڈ ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, ابا اماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور بھائی یہ بحث کو ختم کر دو, جو اللہ رسول نے کہا وہ ہوگا, جو کہا کہ نہیں کرو وہ نہیں ہوگا, ختم. اللہ اس کے رسول نے ہر قسم کے نشے کو حرام قرار دے دیا. کیا خیال ہے؟ اب نہ چرس ہوگی, نہ ہیروئن ہوگی, نہ گٹکا ہوگا. کیوں گٹکا کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ نقصان دہ چیز ہے بھائی. لا تہلکوا انفسکم, ہم اپنی باڈی کے مالک نہیں ہیں. اللہ نے کہا اپنی جان کو تم ہلاک نہیں کر سکتے. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ جو نوالا آپ نے کھانا کھایا ہے نا, پیٹ بھر گیا, الدر المختار فقہ کی بڑی زبردست کتاب ہے. کل ایک صاحب مجھے کھانے پہ ملے, کہنے لگے کہ یہ فقہ کے حوالے نہ دیا کریں آپ, قرآن حدیث کی بات کیا کریں. میں نے کہا اس کا مطلب فقہ جو ہے نا وہ تورات اور انجیل سے اخذ کیا گیا ہے. کیسا دماغ بن رہا ہے یار لوگوں کا. میں نے کہا فقہ میں جو لکھا ہوتا ہے وہ قرآن حدیث ہی سے لکھا ہے. ہاں کوئی بات اگر کسی انسان نے غلطی سے غلط لکھ دی ہو تو وہ پھر ہم اس کی کریکشن کر دیتے ہیں, بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے. غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے. تو حضرات فقہاء نے لکھا ہے, الدر المختار بڑی مشہور کتاب ہے, کہ جو نوالا آپ نے جب کھانا کھا لیا نا, آپ کو تسلی ہو گئی, اب آپ کو پتہ ہے یہ والا جو میں نوالا لے رہا ہوں نا, یہ میری صحت برباد کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرے گا. اب اس سے کیا ہوگی؟ تو وہ نوالا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ نوالے ایسے ہوتے ہیں ٹرائی کرتا ہے انسان, وہ اس کو اس میں داخل نہیں کریں گے ہم, لیکن ایک حد تو ایسی آئے گی نا. ہم تو ٹرائل بیسس پہ کھا رہے ہوتے ہیں نا, کہ یہ پیٹ تو بھر گیا, جتنی ضرورت تھی ہو گئی پوری, یہ والا نوالا شاید میں بھی اس کی ضرورت ہو, نہیں تو ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو, لیکن کہیں سے میدا کھانچا وانچے میں ڈال ہی دے گا اس کو, تو چلو ایک ٹرائی کر لیا. پھر آدمی کہتا ہے اب یہ والا بھی ہو سکتا ہے. تو ایک ٹائم ایسا آئے گا آپ کو یقین ہوگا کہ یہ والا اب نوالا ایسا ہے کہ جتنے کھانچے تھے بھر گئے, اب یہ نقصان پہنچانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا. تو فقہاء نے کیا لکھا کہ یہ نوالا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو خود ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو. تو آپ تو بھوڑ رہے ہو یار, برباد کر رہے ہو اپنے آپ کو, اپنی قبر خود کھود رہے ہو آپ بیٹھ کے. تو آپ مجھے بتاؤ, حالانکہ وہ جو نوالا ہے نا وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے, زیادہ موشن لگ جائیں گے, آپ کو الٹیاں ہو جائیں گی خود سے, پھر آ کے سیٹ 4 دن کے بعد ہو جاؤ گے. لیکن یہ جو گٹکے کا نوالا ہے نا, یہ اس سے کئی گنا زیادہ نقصان دہ. میں نے اپنے دوستوں کو, جو اسکول میں ہمارے دوست تھے گٹکا کھایا کرتے تھے, 3 موتیں تو میرے سامنے ہیں جوان اپنے دوستوں کی, جن میں ایک کی 35 سال عمر ہوگی, 36 سال ہوگی, ایک کی میرا خیال ہے 30 سال ہوگی, ایک کی بھی اسی طرح ہی, 3 بندے. اور ایک تو ایسے تھے جو کچھ عرصہ پہلے ملنے کے لیے آئے اور کہنے لگے گٹکے کی وجہ سے نا میرا یہ آپریشن ہو چکا ہے, اب ٹھیک ہو گیا ہوں, دعا کریں. تھوڑے دن میں اطلاع ان کا بھی انتقال ہو گیا. وہ آپریشن, کینسر کا آپریشن اتنے آرام سے تھوڑی ہوتا ہے, وہ کہیں سے بھی زخم رہ جائے دوبارہ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھو کیسے کھائے جا رہے ہیں. اگر آپ مذہب کو فالو کرو گے تو اب یہ سوچنے کا آپ کے پاس آپشن ہی کیا ہو گیا؟ ختم. اللہ کا شکر ہے ہم کیوں نہیں کھاتے گٹکا, ہم کیوں نہیں پیتے جو وہ والی جو چیزیں جو وہ لوگ پیتے ہیں بھائی, اس لیے کہ اب میں بحث میں ہی نہیں پڑتا نا, ہمیں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک عام آدمی شراب پی رہا ہے, وہ سوچے گا کہ پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے,
اس کو کچھ کہیں گے بھائی نہیں پینا چاہیے, ڈاکٹر کہیں گے اس کا نقصان ہوتا ہے, کچھ ڈاکٹر کہیں گے اتنا نہیں ہوتا جتنا بنایا ہوا ہے, گورے بھی تو پیتے ہیں نا, 80 سال تک زندہ رہتے ہیں. تو جب آپ کنفیوژن میں آتے ہو نا تو آپ کے لیے ایک برائی سے بچنا بہت مشکل. اسلام نے آپ کے لیے دروازہ بند کر دیا, بھائی شراب کا ایک قطرہ, حالانکہ وہ نقصان, ساری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ 2-4 قطرے پی لینے سے, 2-4 گھونٹ پی لینے سے کیا ہو جائے گا, تھوڑا سا ٹن ہوگے نا, وہ بھی شروع میں ہوگے, جب عادی ہو جاؤ گے تو ٹن ہونا بھی چھوڑ دو گے آپ. تو پوری دنیا کا ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ 2-4 قطروں سے, 2-4 گھونٹ سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اسلام نے ایک قطرے پر بھی آپ پر کیا لگا دی, پابندی. اب اگر آپ مذہب کو فالو کرو گے, یار اس کنفیوژن سے ہمیشہ کے لیے مذہب نے ہمیں نکال دیا. اس کو تو یہ تو کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑا دھونا پڑتا ہے, پینا تو بہت دور کی بات. تو کنفیوژن دور کر دی کہ نہیں کر دی؟ لوگ اپنے ابا اماں کے بارے میں کنفیوژن میں ہیں, گوروں کی کتابیں پڑھتے ہیں, ہیومن رائٹس اور ماں باپ کا بھی حق ہے اور فلانے کا بھی حق ہے, تو اتنا حق نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا وغیرہ وغیرہ. اسلام نے سیدھی بات کہتی, بھائی وہ جیسے بھی ہوں مشرک ہیں, تم پہ زبردستی شرک پر مجبور کر رہے ہیں, بات ان کی نہیں ماننی, فالو قرآن و سنت کو کرنا ہے. ابا اماں کی بات جو شریعت کے خلاف ہو نہیں ماننی. تو ان کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے. بس کیا کرنا ہے بھائی؟ کنفیوژن ختم ہو گئی نا, ابا ظالم ہے, اماں یہ کرتی, ابا وہ کرتے ہیں, بھائی جو مرضی کرتے ہیں, تمہیں تو جنا ہے نا. اللہ میاں نے اچھے ابا کا بارے میں تھوڑی کہا کہ اچھا سلوک کرنا ہے, اللہ میاں نے تو کافر باپ کے بارے میں کہہ دیا جس سے برا اللہ کی نظر میں کوئی ہے ہی نہیں. کنفیوژن ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ابھی ایک صاحب بیان میں کہہ رہے تھے کہ ابو جہل کی بیوی جو ہے وہ بھی تو ماں ہے, اس کے قدموں میں کہاں سے جنت؟ بھائی ابو جہل کی یا ابو لہب کی بیوی کافر ہے, اس کے قدموں میں اس کے لیے جنت نہیں ہے, اس کی اولاد کے لیے بہرحال جنت ہے. چاہے کسی کی ماں ابو جہل کی بیوی کیوں نہ ہو, تو بچوں کے لیے قرآن کا حکم یہی ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, چاہے وہ جائے جہنم میں, وہ اس کا ہیڈک ہے, وہ اللہ جانے وہ جانے. ابراہیم علیہ السلام کا نہیں قرآن نے واقعہ بیان کر دیا, کافر باپ ہیں, بت بناتے ہیں, بت بیچتے ہیں, اور اولاد کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر تو نے بت پرستی اختیار نہیں کی یا تبلیغ کرنا بند نہیں کی, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیک. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی, میں آپ کے لیے اپنے رب سے کیا کروں گا؟ استغفار. بعد میں اللہ نے پابندی لگا دی استغفار پر, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا رسپانس تو یہی کیا, انہو کان بی حفیہ, میرا رب آپ پہ مہربان ہو یا نہ ہو, مجھ پہ ہے بہرحال, تو ہو سکتا ہے میری وجہ سے آپ کو بخش دے. کیسا خوبصورت رپلائی ہے یا نہیں ہے؟ تو کنفیوژن مذہب نے ختم کی کہ نہیں کی؟ ہاں ایک اشکال آپ کو ہوگا کہ یار اتنا نیک بن کے ابا کے سامنے ہے بڑا مشکل کام, کیونکہ بعض دفعہ ابا بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. اب اتنا ہی جھکے رہو گے وہ تو کوٹتے رہیں گے, پیٹتے رہیں گے, دباتے چل. آج مسئلہ یہی ہے نا کہ جو بچہ شریف ہو, ماں باپ اسی کو دباتے چلے جاتے ہیں, دباتے چلے جاتے ہیں, دباتے چلے جاتے ہیں. تو قرآن نے وہ کنفیوژن دور کر دی. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا, تم نیک بننے کی کوشش کرو, غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے گا. یعنی ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ بالکل ابراہیم جیسے بن جاؤ, وہ تو اللہ کے خلیل تھے, تم تو کراچی میں رہتے ہو, یہاں تو ڈپریشن کے اور بہت سارے مسائل ہیں. تو کوشش کرو, اللہ نے کوشش کا مکلف بنایا, اس کے خلاف کبھی ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ سے توبہ استغفار ہے, اللہ غلطی ہو گئی, غصے میں نے منہ سے ابا کے سامنے یہ لفظ نکل گیا, مجھے معاف کر دے, آئندہ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا. دوبارہ ہو جائے دوبارہ توبہ کر لو, 3 دفعہ ہو جائے 3 دفعہ توبہ کرو, کوشش کرو کہ آئندہ نہ ہو. 100 بار ہوتا رہے, 100 بار توبہ کرتے رہو. کنفیوژن ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ مذہب کو فالو نہیں کرتے نا, بڑی مشکلات ہیں. پھر آپ کہو گے وہ صحیح ابا کے تو اصلاح حقوق ہونے چاہیے, غلط جب ابا ہی غلط ہے. عقل نہیں آپ کو گائیڈ کرے گی, عقل بیڑا غرق کر دے گی آپ کا. یہ جتنے فلاسفر ہیں نا, یہ کھوپڑی استعمال کر کر کے ابا اماں کو کے حقوق بھی ضائع کر دیے انہوں نے, بہن بھائیوں کے حقوق بھی ضائع کر دیے. اب صلہ رحمی میں عقل کیا کہتی ہے؟ بھائی جو اچھا سلوک کر رہا ہے اس سے تو کریں گے, جو نہیں کر رہا اس سے ہم نہیں کریں گے. اسلام نے کہہ دیا بھائی کہ قطع رحمی, صلہ رحمی, رشتہ داری جوڑنے کا مطلب نہیں کر رہا نا اچھا, پھر بھی آپ نے اس لیے اچھا کرنا ہے کہ آپ کی بھائی, آپ کا بھائی یا آپ کی بہن ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اچھا کرنے سے اگر نقصان ہونا شروع ہو جائے, قطع رحمی کا ذریعہ بنے, تو پھر تھوڑا ریزرو ہو جائے, کیونکہ مقصد تو اچھے سلوک کا جوڑنا تھا نا. اب وہ جوڑنے سے مزید ٹوٹ رہا ہے رشتہ, تو شریعت کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا نا.
بالکل اس کی مثال ایسے جیسے باپ یا ماں اگر بہت زیادہ برا سلوک کر رہے ہوں, بہت ظلم کر رہے ہوں, تو ہم کہتے ہیں بھائی الگ ہو جاؤ. وجہ کیا ہے کہ اب ساتھ رہنے میں بجائے محبت, کیونکہ اسلام چاہتا ہے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو, تو یہ جو قریب ہونا ہے یہ اچھے کے بجائے کس کا ذریعہ بن رہا ہے, برے سلوک کا. تو اس سے شریعت کا مقصد حاصل ہونے کے بجائے ضائع ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ جو آپ دور ہو رہے ہو یہ بھی اس لیے کہ سلوک کیا ہو آپ کا اچھا ہو, کیونکہ دور رہ کر آپ کو پتا ہے کہ میں نسبتاً بہتر سلوک کر سکتا ہوں. مقصد پھر بھی اس میں آپ کنفیوز نہیں ہو رہے, سمجھتے ہو, مقصد میں کنفیوز نہیں ہو رہے. بہت سارے اسلام کے احکام, نماز پڑھنی ہے آپ کو, یہ آپشنل نہیں ہے. روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے آپ کو رمضان کا, یہ آپشنل نہیں ہے. زکوٰۃ نکالنی ہے. قربانی اگر واجب ہے تو کرنی ہی ہے. لوگوں سے مسکرا کے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے. غصے میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو استغفار کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ بھی لچک بھی رکھی ہے کیونکہ نیچرل ہے نا, نیچر ہے نا. تو انسان تھوڑی کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے بالکل ایک دم سیدھا چلتا رہے گا, آڑے ترچے ہوتے رہو تو دوبارہ لائن پہ. ابے کراچی کی روڈوں پہ سفر جو کرتا ہے اس کو تو یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے نا. آپ بتاؤ کراچی میں کوئی ایک مائی کا لال ایسا ہے جس نے ہمیشہ پورا روڈ پہ ہی سفر کیا ہو؟ کچے میں اتارنا پڑتا ہے آپ کو.